تفجر لنا، یہاں تک کہ تو بہا دے ہمارے لیے من الارض، مکے کی زمین میں ینبوع چشمہ، ہمارے لیے مکے کی زمین میں چشمے نکال، ہم تب مانیں گے کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ معیار دیکھو نا نبی ہونے کا، یہ قوم نے بنایا ہے۔ نمبر 2، او تکون لک جنت من نخیل، یا ہو تیرے لیے جنت من نخیل، کھجوروں کے باغ، وعنب اور انگوروں کے باغ، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس تو بہا دے نہریں خلالها، ان دو باغوں کے درمیان، تفجیرا بہا دینا، یعنی آپ کے کھجوروں کے انگوروں کے باغات کیوں نہیں ہیں؟ اگر تیرے کھجوروں انگوروں کے باغات ہوتے تب ہم مانتے کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہ دوسرا مطالبہ ہے۔ او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان، آسمان کے ٹکڑے کر دے، کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ تو نے گمان کر رکھا ہے ہمارے اوپر، کسفن ٹکڑے، فرمایا یا ہمارے سامنے ہمارے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، او تأتی باللہ والملائکہ قبیلا، یا تو لے آ اللہ کریم کو، والملائکہ اور فرشتوں کو لے آ، قبیلا ہمارے بالکل سامنے، ہمارا اللہ ہمارے سامنے لے آ، فرشتے ہمارے سامنے لے آ، تاکہ ہم ان کو کھلم کھلا اپنے سامنے دیکھیں۔ اگر سچا نبی ہے تو یہ والا بھی مطالبہ پورا کر کے دکھا۔ اللہ کو لے آؤ یا فرشتوں کو لے آؤ، ڈیمانڈ دیکھو بھائی، کرنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے، اور مطالبات اللہ لے آؤ، فرشتے لے آؤ۔ پھر یؤمنون بالغیب کہاں ہوگا بھائی؟ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے، ایمان تو ہوتا ہی بن دیکھے ہے۔ ایک چیز کو نہیں دیکھا آپ نے اور آپ نے دل سے تسلیم کیا تو یہ ہوتا ہے ایمان لانا۔ دیکھ کر ایمان لانا، اللہ کو دیکھ لیا، یہ تو بنی اسرائیلیوں کا بھی ضد ہے۔ اچھا، اس مطالبے کو اللہ نے، اگر آپ غور کریں، اگر آپ غور کریں تو ان کے اس مطالبے کو اللہ نے کون سی صورت میں رکھا ہے؟ لیکنوں خیر ہے، لیکنوں کہ امتحان تو نہیں ہو رہا، کون سی صورت میں رکھا ہے؟ بنی اسرائیل میں رکھا ہے۔ کیوں؟ اب یہ وجہ آپ کے خود دماغ میں آ گئی ہوگی، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہی مطالبہ بنی اسرائیلیوں نے کیا تھا۔ اللہ نے ایک ہی صورت میں، اسی نام کی صورت میں، انہی کے پیروکاروں کا مطالبہ بھی درج کر دیا، یعنی پیو دادے والی صورتوں میں اللہ پاک لکھ دیتا۔ ہاں جی، فرمایا او یکون لک بیت من زخرف، یا ہوتا تیرے لیے بیت من زخرف، سونے کا گھر۔ یہ سے مراد وہ سونے والا گھر نہیں ہے، کیوں والا سونے والا جس میں وہ سوتا ہے، نہیں، سونے کا گھر مطلب یہ ہے سونے کا بنا ہوا ہو، سونا دار۔ او ترقى فی السماء، یا ہمارے سامنے تو آسمان میں چڑھ جا، سیڑھی لگا آسمان میں چڑھ جا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم تیرے چڑھنے کی وجہ سے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا،
یہاں تک کہ تم اتار کے لیا ہمارے اوپر کتابن ایک رسید ایک چٹھی نقرأہ جس کو ہم خود پڑھیں جس پر لکھا ہوا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا رسول ہے اور اے مکے والو محمد کریم کی رسالت کا اقرار کر لو. اگر لکھا ہوا ہوگا ہم تب سوچیں گے کہ ایمان لائیں کہ ایمان نہ لائیں. مننا اس کا بات بھی کوئی بات بھی اہم تھوڑا جائے سوچنا صحیح. اب یہ اتنے بڑے 6 مطالبات کر دیے قوم نے. جواب میں بھی اتنا ہی لمبا جواب ہونا چاہیے تھا, ہر سوال کا الگ جواب ہونا چاہیے تھا کہ جناب والا چلو میں مکے میں چشمے نہیں بہا پاتا, میں چشمے بھی نہیں بہاؤں گا, میرے باغات بھی نہیں ہیں, آسمان بھی نہیں گرا سکتا ہوں میں تمہارے اوپر, اللہ اور فرشتوں کو بھی تمہارے سامنے نہیں لا سکتا ہوں, میرا سونے کا گھر بھی نہیں ہے, میں آسمان میں چڑھ بھی نہیں سکتا. سارے سوالوں کے الگ جواب ہونے چاہیے تھے, لیکن اللہ نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اپنے پیغمبر کو اللہ اتنی تکلیف دے کہ ان کے ہر سوال کا لکریم الگ جواب اتارے. اور میں نے اتنی ویلیو نہیں دی, ہم نے ایک ہی جواب دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کیا. فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر سبحان ربی, یہ جواب سبحان ربی. اگر آپ غور کریں جہاں سے ہم نے مطالبے شروع کیے تھے وہاں لکھا ہے شکوہ, اور سبحان کے نیچے لکھا ہے جواب شکوہ, یعنی ان کے ان شکووں اور مطالبات کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا سبحان ربی, میرا رب شریکوں سے پاک ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر میں چشمے بہا دیتا, میرے اختیار میں ہوتا زمین پھاڑنا, اگر میں چشمے بہا دیتا یا میرے اختیار سے میرے باغات اگ جاتے, ان کے درمیان سے نہریں بھی چل پڑتی, یا میری مرضی سے میرے کہنے سے آسمان گر پڑتا, میری بات مانتا آسمان, یا میرے کہنے سے میرے مطالبے سے اللہ سامنے آ جاتا, فرشتے سارے آ جاتے, یا میرے سونے کے بڑے بڑے محلات ہوتے, یا میں مرضی سے آسمان میں چڑھ جاتا, پھر تو شک پڑ سکتا تھا کہ میرے اندر الوہیت والی صفات اور طاقتیں اختیارات موجود ہیں. فرمایا نہیں نہیں, سبحان ربی, میرا پروردگار شریکوں سے پاک ہے. شریکوں سے پاک, یہ تو خدا والی صفات ہے, یہ تو الہ کر سکتا ہے, یہ تو معبود کر سکتا ہے, یہ طاقتیں تو اللہ کی ہیں, اور میں کون ہوں؟ فرمایا حل کنت الا بشر رسولا, نہیں ہوں میں مگر بشر ہوں رسول. ایک ایسا بشر ہوں جسے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ رسول بنا. بشر رسول بن کے آیا, کیونکہ تم انسان ہو اور میں بھی انسان ہوں. تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں. اگر میں نوری فرشتہ ہوتا تو نہ میری شادی ہوتی, نہ مجھ پہ دکھ آتے, غم آتے, تکلیفیں آتی, مصیبتیں آتی, آفات آتی, بیماریاں آتی, نہ میری اولاد ہوتی, نہ میں جہاد کرتا, نہ میں معاملات کرتا, نہ میں تجارت کرتا, نہ جناب والا میں خرید و فروخت کرتا, نہ بازاروں میں جاتا. یہ پھر چیزیں ساری تمہارے لیے کیسے نمونہ بنتی؟ شادی ایسے کرنی, خوشی غمی وغیرہ وغیرہ, یہ سب یوں کرنا یوں نہیں کرنا. تساں کور دسے آج کدے میں جو نور ہوں یا فرشتہ ہوں یا دا, نہ میں کھاویں یا نہ میں پیویں یا کنجی دسیاں کھاونا پیونا ہے. تو انسان ہی انسان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکتا ہے. کہ نہیں جی نہ, اندر سے نور تھے, بشکل بشر آئے تھے. اندر سے کیا تھے؟ نور تھے.
لیکن صرف اوپر سے جو روح تھا نا وہ انسانیت کا دار کیا ہے. یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کہاں لکھا ہے؟ پورا قرآن کتنے لکھا ہے ابھی؟ آپ نور ہے تو برقع بشریت ناپاک ہے، کتنے لکھا ہے؟ اگر قرآن کی ایک ایت ادھی ہے ایک لفظ یہ مل ونجے میں آج ہی عقیدہ بدلنے واسطے تیار ہے ہی نہیں. کہ کتھوں ہے ہی نہیں، خود ساختہ بس ایویں کسی نے چھوڑی باقی نے پکڑ لی. بلکہ اس نظریے کی جو قرآن تردید کرتا ہے بابا اندر سے نور ہو نا، باہر سے بشر بن کے آئے وہ پھر بھی ابراہیم کی گھر کھاتا نہیں ہے. تو حضور بھی کوئی نہ کہنے کوئی نہ اچھا ہے. یہ پتہ نہیں چھوڑنے والے نہیں، ہوائی تو چھوڑ دی لیکن سوچا نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں سوچا کہ قرآن پڑھے آنے اس کے کو سنے آنے. سمجھ آ گئی؟ وہ جو آیا تھا حضرت مائی مریم کے پاس، اب 16واں پارہ آپ کو کھولنا پڑے گا. خواہ سورۃ مریم کھولے نا ذرا، بالکل شروع میں صفحہ نمبر 623 ہے. صفحہ نمبر 623. جلدی کرو ابھی تو سبق بھی نہیں شروع ہوا. 623 وہ چوتھا رکوع ہے نا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مل گیا آپ کو؟ اچھا تو اس کے نیچے کچھ لکھا ہوگا جواب شبہ ثانی. ثانی کسے کہتے ہو؟ دوسرا. یہ بھی تو ان کا شبہ تھا نا بھئی دیکھو نا جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. اور ادھر نبی نے اقرار کیا کہ تم جو سمجھے بیٹھے ہو نا منحوسو ایک گل نہیں، میں ہوں بشر رسول، انسان ہوں انسان. تو انہوں نے اس بات پر بھی اعتراض تھا تو اس کا بھی جواب دے دیا. ادھر بھی حیدر بھی ہے. آج فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتاب اس قرآن میں، یعنی بیان کیجئے مریم، مریم کا. مریم یہ نکلا ہے رام یا روموں سے جس کا معنی ہے ارادہ کرنا. تو ان کی والدہ نے چونکہ ارادہ کیا تھا کہ میں یہ اگر بیٹا ہوا تو کدھر کروں گی؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. ہاں جی فرمایا مریم کا ذکر کیجئے میرے پیغمبر قرآن میں، یعنی بیان کیجئے لوگوں کو سنائیے. اذن تبدت من اہلہا مکانا شرقیا، جب جدا ہو گئی میں مریم من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیا مشرقی جگہ میں. غسل کی نیت سے نیچے لکھا ہے غسل از حیض. فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، پس بنا لیا اس نے اپنے آگے سے حجاباً آڑ، پردہ بنا لیا تاکہ آڑ میں چھپ کے غسل کر لوں. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا، پس بھیجا ہم نے مائی مریم کی جانب روحنا اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فَتَمَثَّلَ پس وہ بن کے آیا لہا مریم کے سامنے بشرًا سویّا مکمل طور پر انسان بشر بن کے آیا. یہ تھا کون تھا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ کیا بن کے آیا؟ بشر بن کے آیا. یہ اندر سے کیا تھا؟ نور تھا. اور باہر سے کیا بن کے آیا؟ بشر. قرآن نے اس کے لیے ورڈ کیا یوز کیا، لفظ کیا استعمال کیا؟ فتح مسئلہ. فتح مسئلہ، جو اندر سے نور ہو ذات کے اعتبار سے اور باہر سے بشر کا روپ دھار کے آئے، اس کے لیے قرآن کیا ورڈ یوز کرتا ہے؟ فتح مسئلہ. اب یہی صورت غالباً یہی صورت ہے. اس کی آخری آیات دیکھیں. نہیں یہ نہیں، اگلی صورت تو صورت کہف کی تھی، اس سے پیچھے بالکل ایک صفحہ پیچھے پڑتا ہے.
621 پر مل گئی ہے؟ ہاں جی. قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر، انما بے شک انا میں بشر مثلکم بشر ہوں، مثلکم جیسے تم. جو اندر سے بشر ہو اور باہر سے بھی بشر بن کے آئے اس کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے مثلکم، اور جو اندر سے نور ہو اور باہر سے بشر کا روپ دھار کے آئے اس کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے فتح. اچھا وہ تو ہم نے پڑھ لیا. مطالبات کرتے ہیں جی بدلے میں، یہ مطالبہ، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، آپ کا یہ کیوں نہیں ہے، اللہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں. یہ ہے حجتیں، یہ ہے ہیلے. اچھا مطالبات تو ہم نے ان کے پڑھ لیے. کبھی کبھی مشرک سوال بھی بڑے کرتا ہے، نبی کے پاک سے بھی بڑے ہی سوال کیے، بڑے سوال قرآن نے ان کو بھی ذکر کیا. یہاں پہ جہاں جس جگہ کا میں نے انتخاب کیا یہاں پہ صرف ایک سوال کا ذکر پڑے گا، پھر یہ کوشش ہے کہ رب پورا کریں. دیکھیں جی کہنے لگے ٹھیک ہے ہمارے مطالبات کے بدلے میں آپ نے ہمیں یہ تو جواب دے دیا کہ یہ تو خدا کے کام ہے، میرے تو نہیں، میں تو نہیں کر سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے ہم آپ کو نبی تو نہیں مانیں گے، ہمارے کچھ سوال ہیں اگر ان کے جواب دیں گے تو پھر سوچیں گے. کبھی قیامت کے متعلق سوال، نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ مختصر سا جواب. جہاں بھی دیکھیں گے نا قرآن میں آپ تو مشرکین کے سوال زیادہ، مطالبات زیادہ، شکوک و شبہات زیادہ، بدلے میں جواب بالکل مختصر. کیوں؟ اللہ اہمیت ہی نہیں دیتا، ویلیو. پورے قرآن میں اللہ نے کسی کافر کا نام نہیں لیا. اب بڑے بڑے لوگ یوں کھٹکیں گے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، پورے قرآن میں کسی کافر کا نام نہیں لیا. ابو لہب ہے نہیں، فرعون ہے نہیں، قارون ہے نہیں، ایسا کیا حامان ہے نہیں. مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، لیکن محترم یہ نام نہیں ہے، یہ نام نہیں ہے. فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو کہتے تھے، یہ لقب تھا. اصل نام فرعون کا رامسیس تھا. قارون اس کا اصل نام نہیں تھا. قارون کا لفظی معنی ہے جوڑنے والا، وہ پیسے جوڑتا تھا بے ایمان، دولت اکٹھی کرتا تھا تو اس کا نام پڑ گیا جوڑنے والا، یعنی قارون مشہور ہو گیا. یہ نام نہیں ہے اس کا، یہ کنیت بن گئی، ایک لقب بن گیا، وجہ شہرت ہو گئی. ابو لہب یہ نبی پاک کا چچا تھا، یہ اس کا اصل نام نہیں تھا. اس کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا. اس کے حسن کی وجہ سے اسے ابو لہب شولوں کا باپ کہتے تھے. یہ خوبصورت بڑا تھا، اس کے گال اس طرح چمکتے تھے جس طرح سورج چمکتا ہے. ابو لہب شولوں کا باپ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ لقب ہے. ذکر حامان اس زمانے میں وزراء کو کہا جاتا تھا، یہ کوئی ان کے نام نہیں تھے، یہ تو کنیت یا لقب تھے جو ذکر کر دیے گئے. اللہ نے غصے کی وجہ سے کسی کافر کا قرآن میں نام نہیں لیا، لیکن محبت اور پیار کی وجہ سے اکثر نبیوں کے نام لیے، نبیوں کے نام لیے. اور میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، پورے قرآن میں کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہے. مرکب سمجھتے ہو؟ دو لفظ نہ جڑا ہوا یار ہوں آسان کر دیتا ہے. ہر نبی کا نام مفرد ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زکریا، داؤد، سلیمان، الیاس، شعیب، ہود، یونس، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، عیسیٰ. ہر نبی کا نام مفرد ہے. یہ بھی ایک نقطہ ہے. مرکب کتوں نبی بن گیا؟ غلام احمد، یہ کہاں سے بھائی صاحب؟
نبی جو ہوتا ہے اس کا نام تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. کاش پہلے اس پہ اپنے نام پہ نہ غور کر لیا ہوتا. اتنا بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے اللہ پورا قرآن دسیا نہیں کہ بھائی دیکھو جو میرا نبی ہوگا اس کا نام یہ ہوگا. نہ عقل والے خود فیصلہ کر دیتا. قرآن سمجھنے والوں نے, دین سمجھنے والوں نے خود یہ سمجھ لیا کہ ہر نبی کا جب نام مفرد ہے تو مرکب نام والا کبھی نبی نہیں ہو سکتا. یہ دلیل ہے. ہاں جی, تو خیر بات کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ نے ان کے سوالات ذکر کیے, مختصر جواب دیے, مختصر. اب یہ ایک سوال ہے, اس کا آگے اللہ نے ذکر کیا. دیکھو اوپر پڑھ لو پہلے. دفع شبہ, دفع کہتے ہیں دور کرنا, شبہ کہتے ہیں ان کے شبہ کو دور کرنا. انہوں نے سوال کیا جب قیامت کا ذکر ہوا کہ کمال کرتے ہیں جی, عجیب بات ہے کہ یہ جو اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا. یہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, انہوں نے صرف مکی کے پہاڑ دیکھے یا مدینے کے. اوپر لکھا ہے اتنے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. یہ پھر پہاڑوں کا کیا ہوگا جی. تو پھر وہ سورت بھی آئی, سورت القاریہ بھی آئی, اور یہ بھی الحمدللہ نے جواب دیا. قیامت کا تھوڑا سا منظر پڑھیں گے, یہ 2-3 آیتیں پڑھ کے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, اور سوال کرتے ہیں میرے پیغمبر آپ سے, عن الجبال, پہاڑوں کے متعلق. یہ ان کا کیا بنے گا؟ نیچے عبارت لکھی ہے تفسیر مدارک کی کہ ان یسألونک فقل, اگر آپ سے یہ سوال کریں تو آپ نے یہ جواب دینا ہے. فقل, پس کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر, ینصفها ربی نصفا, اڑا دے گا ان کو ربی میرا پروردگار, نصفا اڑا دینا, اڑا دے گا میرا رب نے اڑا دینا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, پس چھوڑ دے گا اللہ کریم زمین کو قاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان, صاف میدان, زمین صاف میدان ہو جائے گی, زمین برابر ہو جائے گی. فرمایا لا ترى فيها عوجا ولا امتا, نہیں دیکھے گا تو اے مخاطب بندہ اس زمین میں عوجن کوئی موڑ, ولا امتا, اور نہ ہی کوئی ٹیلا اونچائی دیکھے گا, بالکل برابر کر دے گا اللہ زمین کو. امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ اس مقام پہ فرمایا کرتے تھے اتنی زمین اللہ برابر کرے گا کہ اگر مشرق کی جانب سے ایک انڈا لڑکایا جائے, پھینکا جائے, تو کبھی امکان ہے کہ مغرب کی جانب سے نکل جائے گا, راستے پہ اسے روکنے کے لیے کوئی شے بھی موجود نہیں ہوگی. یعنی اتنا برابر اللہ کرے گا, بالکل سیدھا چلتا جائے گا. یہ ایک مثال دی ہونا ضرور نہیں وہ زڑے انڈا لگا سی کو اگڑیاں وسن کا تھوڑا جانے, یہ ایک مثال دی ہے بھائی, مثال دی ہے. ہاں جی, اللہ یہ منظر بھی بڑا عجیب ہے, حیران کن ہے جناب. پتہ نہیں میں اور آپ ممکن ہے کہ نہ دیکھیں, اور ممکن ہے یقیناً ہم نہیں دیکھیں گے, اس لیے کہ قیامت برے لوگوں پہ آئے گی, اچھے لوگوں پہ قیامت نہیں آئے گی. ایمان والا اگر کوئی بندہ, کلمہ پڑھنے والا کوئی بندہ اگر روئی زمین پر زندہ ہے, ایک بندہ بھی, ایک موحد بھی, تو اللہ کریم کبھی بھی زمین و آسمان تباہ نہیں کرے گا. یہ آپ کی پاور ہے بھائی صاحب, یہ آپ کی طاقت ہے. اگر آپ زندہ ہیں, زمین پہ ہیں, تو آٹے ہونے قیامت نہیں آ تو انہوں مرنا کو سمجھے. یہ برے لوگوں پہ آئے ہیں. اب وہ حالات کیا ہوں گے ان پہ جو آئیں گے, یہ سورۃ تکویر کھولیں نا آپ ذرا, آخری پارہ.
(1183) بس ترجمہ ہی سنتے جائیں گے. 1183 مل گیا. اذا الشمس كورت، یہ جو آخری پارے ہیں نا، یہ خصوصاً 27 آگے 28 29 ان میں بڑا غصہ ہے اللہ کا. اذا الشمس كورت، جب سورج کورت لپیٹ لیا جائے گا. لپیٹ لیا جائے گا وہ کمبل ہے کہ لپیٹ لیا جائے گا؟ کوئی چادر ہے؟ وہ کیا ہے؟ رضائی ہے؟ لپیٹ لیا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ او بھائی صاحب، دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے، بے نور ہو جائے گا. لپیٹ لیا جائے گا. لپیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ سو کے اٹھتے ہیں پھر آپ نے بستر کیا کرتے ہیں؟ لپیٹنے لگتے ہیں، سنبھالنے. کی مطلب ہے کہ ہوں اس میں ضرورت نہیں. یہ مثال ہے، ذکر کر دیا، ورنہ مراد یہ ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا. فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کورت بے نور ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے انقدرت بے نور ہو جائیں گے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا انتصرت، گر جائیں گے، بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ سُيِّرَتْ اڑا دیے جائیں گے. کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں. یعنی چونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کا وجود بہت بڑا ہے، بھاری ہے، تو یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے گالوں کی طرح روئی زمین پہ رب العالمین انہیں اڑائے گا. ان کی کیا حیثیت ہے رب العالمین کے سامنے؟ فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ عشارو 10 ماہ کی گابھن اٹھنی عطلت بیکار چھوڑ دی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ مکے والوں کے نزدیک سب سے قیمتی مال ان کی اٹھنیاں، اور پھر وہ اٹھنیاں کہ جو حاملہ ہوں وہ ویلیو رکھتی تھی، اہمیت تھی، قیمتی رکھتی تھی. تو فرمایا جناب انہیں بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، اکٹھے ہو جائیں گے، آبادی میں آ جائیں گے، خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاب سجرت بھر دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحوں کو زُوِّجَتْ ملا دیا جائے گا جسموں کے ساتھ. اور میں انڈیا کے طور پر اور کی کرام دیکھنا کیڑی گل ہے، سمجھ رہا ہوں. اور اس کے نیچے بھی ایک جملہ لکھا ہے، یہ 6 حادثے اخروی ہیں، یعنی آخرت کی پیش آسن. سورج لپیٹا ویسی، ستارے بے نور ویسن، پہاڑ اڑ ویسن، اٹھڑیاں انجی چھوڑ دیتی ہیں ویسن، جنگلی جانور آبادی جا ویسن، تے کی اسی جی سمندر کے دریا بھر ویسن. دوسری صورت میں آگ لگ جائے گی سمندروں میں. تے آخری حادثہ کے میں جی، اور جب روحوں کو جسموں کے ساتھ کی کریے کیا مولوی بھی بچاونے تے مسئلہ بھی حل ہو بنے کی کرا دسو صحیح. اس وقت روحوں کو جسموں کے ساتھ اس وقت ملایا جائے گا. یہ پتہ نہیں ایڈوانس روحیں ہیں، پتہ نہیں جلد باز ہیں، انہیں کیا مسئلہ ہے. قیامت کا انتظار ہی نہیں کر رہی، اس حادثے کا انتظار ہی نہیں کر رہی. اتنی واضح آیت، اتنی واضح آیت، میرے خیال میں ان پڑھ نہیں کہ بندہ
ان پڑھ بندہ مطلب عامی بندہ جو ان مسائل کو سمجھتا نہیں، جو ان سے لینا دینا کچھ نہیں جس بندے کا، وہ بھی جب اس کا ترجمہ پڑھے گا اس نے دماغ وچ بھی یہ گل آسی کہ روحاں جسماں وچ قیامت والے دیہڑے آ سکتے۔ یہ مولوی کہاں سے ملا لیتا ہے؟ مولوی ملا باشد کے چپ نہ شود، مولوی ہوتا ہی وہ ہے جو چپ نہ کرے۔ غلطی مننا تا خدا اس نے مقدر لکھا ہی نہیں۔ سمجھے وہ چاچا بھائی سنانا بھی ساڑھا سنگی میں وہ آخنا بولی کدے آنکھیں نہ دی سورج دو چڑھنا روزانہ تے دل لانا اللہ کی قسم شامی تے کدائی نے کدائی دلیل کٹ گئی۔ سمجھے یعنی یہ زندہ نہ پکا ہوا۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا، کیڑا گناہ ہے تیرا کہ تو قتل ہو گئی ہے۔ زندہ درگور بھائی صاحب، زندہ درگور جنہیں بندے جب پڑھا پا دیونا دب دیونا بس ختم۔ یہ یہاں ایک صحابی کا بھی عجیب قصہ ہے لیکن چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں یہاں آپ کو سناؤں، تو بچیوں سے سوال ہوگا۔ میں آپ کو یہاں ایک اور بات بھی سناؤں، چونکہ حدیث میں ہے تو اس لیے سنانا ضروری ہے۔ یہ جو وہ آواز بھی بہت ادھر تک بھی جا رہی ہے لیکن چلو، یہ جو کراتے ہیں نا ابارشن، کیا ہوتا ہے بچے ضائع وغیرہ کرانا ہے یہ یا منصوبہ بندی یا کچھ بھی عجیب عجیب نام ہیں اس کے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ شرک کے برابر ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں قرآن سے دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 15واں پارہ ہے، غالباً دوسرا رکوع ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی بچے نہیں ہونے چاہیے۔ پر مہنگائی ہو گئی ہے، پھر کتنے پڑسیوں کھوسیوں کتھوں حالات بھی دیکھو، ایک قتل ہے بابا، ایک قتل ہے، قرآن کہتا ہے یہ قتل ہے۔ نحن نرزقهم وإياكم، اسا تانوں روزیاں انہاں نہیں وجہ تو دینے اتنے نہیں جی بس دو ہی ٹھیک ہے جی بس، کیونکہ دیکھو نا کہ اگوں میں وقت لکھنا پونا ہے جی، تو رازے کے تم رازے کو 8 بہن برا ہے جی گھر بڑے ہو گئے بھوکے نہیں ستے بے ایمان تے ہن اے سوچ کافراں دے دماغ وچ پے گئی بابا انہوں مت انجے بھائی کور کھویسی پہ ویسی۔ یا جو عورت ضائع کرواتی ہے بھلے اس کی تخصیص نہیں کی گئی کہ روح پڑی ہو یا روح نہ پڑی، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت والے دن وہ بچہ ماں کا دودھ بھی پی رہا ہوگا، بھلے وہ جتنا بھی چھوٹا تھا، مہینے کا تھا 2 3 جتنا بھی، اس کی تخصیص کی ہی نہیں گئی حدیث میں، اور وہ ایک اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہوگا، یا اللہ یہ میری ماں ہے، ہاذہ امی، یہ میری ماں ہے اور اس نے مجھ سے زندگی کا حق چھین لیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے زندہ نہیں رہنے دیا، میری دعا ہے کہ تو اسے جہنم میں ڈال۔ اللہ اس معصوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہ معمولی گناہ ہے، معمولی یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں، سب فراڈ ہے، اندر کا خبیث ہے جو یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کرتا ہے۔ ہاں ماں کی جان کو خطرہ ہے، اچھے ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر یہ کمزور ہو گئی ہے مر جائے گی، مسائل ہو سکتے ہیں سینکڑوں قسم کے، تو پھر اگر اچھا معالج مستند باشرع ڈاکٹر کہہ دے کہ ماں کی زندگی کو خطرہ تھا، روح نہیں پڑی، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور جان بوجھ کے شوقیہ ختم کروانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ ہاں جی آپ سبق پہ آ جائیں گے، یہاں پہ لمبی تفصیل ہو گئی، خامخواہ سبق پڑھا ہی نہیں لگی۔ فرمایا صفحہ 649 جی، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن
پیچھے چلیں گے الداعیہ بلانے والے کے لا عوج لہ کوئی کچی نہیں ہوگی اس کے پیچھے چلنے میں. کیا مطلب ہے؟ علیہ السلام نے فرشتوں سے سوال کیا کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ورسلنا الى قوم لوط، اللہ نے ہمیں قوم لوط کی جانب روانہ کیا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم کو خوشخبری بھی دے دو، اور خوشخبری کے بعد قوم لوط کا بیڑا بھی غرق کرنا ہے، تم لوگوں نے عذاب بھی ان پر ڈالنا ہے، ہم نے سحری کے وقت ہم نے انہیں برباد کرنا ہے، اور یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کے رہے گا. اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم وہیں پہ کھڑے کھڑے فرشتوں کو باہر بھی نہیں جانے دے رہا اور کہہ رہا ہے دیکھو مجھے ایک ٹرائی کرنے دو اللہ کے دربار میں سفارش کرتا ہوں قوم لوط کی، ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ انہیں معاف کر دے، یا چلو ہو سکتا ہے اللہ انہیں مہلت دے. حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے رابطہ لگایا. اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم بار بار کہتا تھا اے میرے پروردگار تو میں لوط پہ رحم کر انہیں مہلت دے. اللہ نے انداز ذکر کیا کہ میرا ابراہیم کیا کرتا تھا، یجادلنا فی قوم لوط، بار بار اصرار کر رہا تھا قوم لوط کے بارے میں. یجادلنا جدال سے ہے، جدل سے ہے، یعنی اتنا اصرار کیا میرے ابراہیم نے یوں لگتا تھا کہ میرا ابراہیم میں اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے. بار بار سفارش کی جا رہی ہے. اللہ نے بالآخر ایک ہی جواب اتارا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا ابراہیم بڑے نرم دل والا تھا، میرا ابراہیم بڑے حلم والا تھا. اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ قوم لوط پہ اللہ کا عذاب آئے، لیکن اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم قوم لوط سے اعراض کر، چھوڑ میں انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا امر آ چکا ہے عذاب والا، اور جب تیرا رب فیصلے کر لیتا ہے تو اس کے فیصلوں کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. بار بار مانگا لیکن اللہ نے زندہ پیغمبر جد الانبیاء پیغمبر 4000 نبی آپ کی پشت سے آئے، لیکن زندہ پیغمبر کی شفاعت اللہ کی مرضی آئی تو قوم لوط کی حق میں اللہ نے قبول نہیں کی. یہ دلیل ایسے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ مرضی آسی تا منیسی مرضی آسی تا مرضی اللہ نہیں. یہ نظریہ تھا مشرکین مکہ کا کہ ہمارے یہ جو لات منات عزا حبل یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں جناب، یہ ہمیں اللہ سے چھڑوا کے لے جائیں گے، حشر کے میدان سے ہمیں بھگا کے لے جائیں گے. یہ بھی تو کہتے ہیں پاکستان والے نظرانے دتی آؤ اساں جناب تے پل صراط جانے تانوں نپ کے پل صراط تو سدھی جنت دے اندر لے ونجاں گے. او جناب والا اے سبق تا محمد رسول اللہ نے حضرت بلال نو نہیں سنایا؟ کیوں مارا کھا رہے ہاں، کیوں اوکھے ہو رہے ہو بھائی صاحب؟ حضرت خباب کیوں ایڈا اوکھا ہو رہے ہیں؟ میں جانا تو پل صراط جانے. اے محمد سونے کی تعلیم نہیں، یہ نہ بابے علی تعلیم، یہ اپلائیڈ فار تعلیم نمی 0 میٹر سمجھیں 0 میٹر. وہ ایک مشہور عالمی سکالر ہے، اس کے مطابق وہ کہتا ہے وہ 0 میٹر حدیثیں پڑھتا ہے، یعنی حالت تک جڑیاں اس زمانے کو نہیں ہون پڑھیاں 0 میٹر نمبر ہی نہیں لگا. یہ انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں بھائی صاحب، یہ سب گھڑن تو عقیدے ہیں، کوئی کسی کو چھڑوا کے نہیں لے جا سکتا. ہاں شفاعت تو ہوگی، شفاعت تو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد. ہاں جی کون شفاعت کرے گا؟
انبیاء شفاعت کریں گے لیکن ان لوگوں کے لیے کریں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا، مومن ہوں گے، اللہ کا در چھوڑ کے دوسروں سے مانگنے والے نہیں ہوں گے، ان کے لیے شفاعت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر شہداء کریں گے، پھر صدیقین کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے اللہ کے دربار میں، حفاظ شفاعت کریں گے اللہ کے دربار میں، پھر عامی بندے، نیک صالح بندے وہ شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد کریں گے۔ معصوم بچے شفاعت کریں گے، جس کا کوئی بچہ معصومیت کی حالت میں، بچپن کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا، والدین جا رہے ہوں گے جہنم میں، فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، معصوم بچے آگے سے آ جائیں گے، ہمارے والدین کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ہم تو جی جہنم لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جناب اللہ کا آرڈر و حکم ہے۔ کیوں جناب؟ دنیا میں بھی ہمیں والدین کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا اور آج بھی انہیں جہنم پھینکا جا رہا ہے۔ دو کاموں میں سے ایک کام کرو، یا تو ہمیں بھی ان کے ساتھ جہنم ڈال دو یا پھر انہیں ہمارے ساتھ جنت الفردوس روانہ کرو۔ فرشتے کہیں گے یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، چلو اللہ کے دربار میں جا کے اپنے درخواست دائر کرو۔ چھوٹے معصوم بچے حدیث پاک میں اللہ کے حضور جائیں گے، اے رب العالمین، ہمارے والدین جہنم جا رہے ہیں، دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہنے نہیں دیا گیا اور آج بھی انہیں جہنم پھینکا جا رہا ہے، یا اللہ ایک کام کر، یا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دے یا ہمیں ان کے ساتھ بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے وہ تو گنہگار ہیں، انہوں نے گناہ کی ہے۔ معصوم کہیں گے اے پروردگار گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا گناہ کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم درخواست کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، ہمارے والدین پہ رحم کر، ترس کر۔ اللہ کریم مسکرا پڑے گا اپنی شان شان۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جھگڑالو بچوں، میں نے تمہاری شفاعت پہ تمہارے والدین کو معاف کر دیا ہے۔ بخشش ہوگی بالکل، لیکن اللہ کی آرڈر اور اجازت کے ہاں جی فرمایا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور راضی ہوگا اللہ اس کے لیے سفارش کرنے کو۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور نہیں احاطہ کر سکتی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اور اللہ کے علم کا احاطہ کر لو، اللہ کو اتنا علم ہے، کر سکتے ہو؟ دیکھو نا بڑے بڑے علم والے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ سورۃ الانعام کھولے نا، آیت نمبر 59، صرف ایک آیت 59، سورہ انعام آیت نمبر 59۔ جی 281 مل گیا اوپر سے چوتھی لائن ہے، جلدی کریں ٹائم نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَعِندَهُ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، حسن وَعِندَهُ، اللہ ہی کے پاس ہے، مفاتح الغیب، چابیاں غیب کی، غیب کی خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ چابیاں خزانہ کمرے میں ہوتا ہے، کمرے پہ دروازہ ہوتا ہے، دروازے پہ کیا کنڈی ہوتی ہے، پھر کنڈی پہ تالا ہوتا ہے،
تالا بند ہو پھر چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا او لوگو یہ جو غیب کے خزانے ہیں اس کا کمرے کا پتہ ہونا تو درکنار، خزانے کا پتہ ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کے جناب تالوں کا پتہ ہونا تو بڑے دور کی بات ہے۔ جناب والا تالوں کی جو چابیاں ہیں ان چابیوں کا علم بھی صرف رب العالمین کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ آگے سنیں، لا یعلمها الا ہو، نہیں جانتا ان چابیوں کو الا ہو مگر وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، جانتا اللہ جو کچھ تری میں ہے، خشکی میں ہے، والبحر اور جو تری میں ہے، یعنی سمندر میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، خشکیوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور جو گرتا ہے پتا الا یعلمها، مگر جانتا ہے اس پتے کو بھی اللہ۔ کتنے درخت زمین پہ آپ سوچو، چلو ایسا ہے یہ جو آپ کا ذلت لگانا نہیں ہے، جو آپ خطرے میں ہے، خطرے جو بڑے آتانا خطرے سے ہوں انشاءاللہ کام ہو ویسی گل بڑی وہ باب جی کیڑا ہو ویسی یہ خدا نہیں جاننا۔ تو اس کے جو درخت ہے نا وہ گن دو کتنے درخت ہیں صرف اپنے ضلع کے۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، اپنے 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 گھروں میں جو درخت آپ کے لگے ہوئی ہیں نا، اپنے اپنے گھروں میں ان کے صرف پتے گنے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روئی زمین پہ جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی اور کتنے ارب خرب، یہ اللہ ہی خدا ہی جانتا ہے، ان پر کتنے پتے ہیں یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اوہو، فرمایا کوئی پتا بھی زمین پہ گرتا ہے نا الا یعلمها، لیکن اس پتے کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی وہ پتا اس درخت کی ٹہنی سے ٹوٹا، راستے پہ اس نے کتنی مرتبہ کروٹ تبدیل کی، یوں چلتے 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 پھر دائیں کروٹ گرا، بائیں کروٹ گرا، کس کروٹ گرا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی کروٹ کو بھی جانتا ہوں۔ تو کیا جانتا ہوں، بندے کا کیا علم ہے اللہ کے مخاطب۔ ہاں جی، فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں کوئی دانا فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں۔ کاشتکار ہے، کسان ہے، بوریوں سے دانے نکال کے یوں زمین کے حوالے کر رہا ہے کہ 10 دانے میں بیج کے ڈالوں گا تو 100 اللہ مجھے واپس لوٹائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو مجھ پہ توکل کر کے دانے زمین کے حوالے کر رہا ہے، نہیں جانتا کہ فصل ہوگی یا نہیں ہوگی، ہاں لیکن اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے۔ اندھیرے میں گر گیا وہ دانا، نہیں معلوم کہ الٹا گرا ہے سیدھا گرا ہے، اللہ نے فرشتہ لگایا ہے بندے کے پیچھے، اے دانے پٹھے 2.5 بنجے تے تو دے دانے سدھے کی دیوانی۔ آپ پھینکتے جاتے ہو، وہ اللہ کی مہربانی سے سیدھی کرتے جاتا ہے۔ دانا نہیں نا، دانا اس پہ لکی ایک لکیر لگی ہوئی ہوتی ہے، دانے اس لکی ایک لکیر لگی ہوئی جو لکیر اپنی بنڈ کی کھاتے اللہ کیوں غلط تو نہیں کہا کیا، وہ لکیر کیا ہے بنڈ کی کھاتے۔ ہاں اللہ فرمایا ولا رطبن، اور نہ ہی کوئی خشک، ولا یابس، اور نہ ہی کوئی ترش ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح لکھت میں موجود ہے۔ یعنی وہ لکھا ہے وہ علم اللہ واللوح، وہ اللہ کا علم ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک حوالہ دکھایا، آؤ صرف 1-2 آیتیں یہ ختم کرتے ہیں، منزل مقصود تک تو ہم پہنچے ہی نہیں۔ ہاں جی، فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور عاجز ہو جائیں گے تمام چہرے لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ،
حی القیوم ذات کے سامنے، حی کہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا، قیوم کہتے ہیں سب کو تھام کے رکھنے والا، سارے چہرے اس کے سامنے عاجز ہوں گے، نہیں نظریں ڈٹیاں ہو سن ہوں، کوئی پتہ نہیں کہیں آپ بھی مہنگا ہوں کی بنسی۔ یہ ایک تخیل نہیں بھائی صاحب، یہ کوئی تصور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ان ہونے والا اس وچ یقین کرو کہ میں بھی ہونا تے تساں سارے موجود ہونا، سمجھے نا؟ اللہ جانے کی بنسی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، پریشان نہیں ہونا قرآن سننے والوں، تمہاری بات نہیں ہو رہی، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ وَقَدْ خَابَ، اللہ فرماتے ہیں اور پکی بات ہے ناکام ہو جائے گا وہ بندہ حمل ظلما، جس بندے نے شرک والا ظلم اٹھایا ہوگا۔ ناکام اس ہونا ہے دوسرا نہیں، اصل کو مشرک ہے۔ اور الیاذ باللہ، ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، ہم تو یہ خیال بھی نہیں کرتے۔ ہم کیوں اپنا نقصان کریں گے؟ نقصان اس کا ہوگا جس نے اللہ کی ذات اور صفات میں کیا کیا جی؟ شرک کیا۔ ہمارا انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کے بارے میں یہ بات کرتا ہے آگے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ بندہ جو عمل کرتا رہا من الصالحات، یہاں میں ایک معنی کرتا ہوں من الصالحات، کوئی بندہ کر دے تو میں سمجھوں گا کہ حق ادا ہو گیا سنت کے مطابق، جزاک اللہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور وہ بندہ جو عمل کرتا ہے من الصالحات سنت کے مطابق، ویسے تو لفظی معنی ہے کہ اچھے عمل کرتا ہے، جناب اچھا عمل بنتا ہے تب ہے جب محمد پاک کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ کی سنت سے ہٹ کے تو وہ عمل اچھا نہیں، بھلے جتنا ہی سنو کروڑ بار درود پڑھساں تے پڑھساں ہوا جڑا حضور تو ثابت نہیں، تو ایک کروڑ نہیں تو 10 کروڑ والی بات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے جا رہے ہیں، یا جب کبھی بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں، ایک مقام پہ اپنا جانور رکا دیتے ہیں، سواری گھوڑا یا اونٹنی، نیچے آتے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے مسکرائے اٹھے اور پھر چل پڑے۔ آپ کا نوکر خادم حیران ہے، جناب میں سمجھ نہیں سکتا آپ کی اس حرکت کو، اس راز کو، جب کبھی بھی میں یہاں سے آپ کے ساتھ گزرتا ہوں یہی آپ جانور روکتے ہیں، اترتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ کے مسکراتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں، کی راز ہے اس کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے کیا پوچھتے ہو؟ میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ عمرے پہ جا رہا تھا، حضور یہاں رک کے تھے، سواری سے اترے تھے، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے نبی علیہ السلام مسکرائے تھے اور پھر چل پڑے تھے۔ اب میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو ادائے مصطفیٰ میں مسکرا دیتا ہوں۔ اتنے سے پوچھ سکتے ہیں ہم سنت اس لیے چھوڑتے ہیں کہ جناب سنت ہی تو ہے، سنتا ہی ہے جمعے نہیں ہون چاہیے کوئی بھی نہیں، کوئی تے اللہ نے انشاءاللہ نیڑے لا کھڑی ہے رہ گئے پیچھے فرض، انہوں نے بھی انشاءاللہ رگڑا کر دے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا جا ٹائم سے تھوڑا جا ٹائم اللہ رحم کرے۔ ہاں جی فرمایا صحابہ کرام اس لیے کامیاب تھے کہ وہ عمل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم اس لیے ناکام ہیں، ہم عمل چھوڑتے ہی اس لیے ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی فرض تو نہیں ہے، سنت ہی ہے، کوئی بات۔ اب مسئلے یوں آنے لگ گئے، لوگ پوچھنے لگ گئے اگر کوئی بندہ سنتا پیشی چھوڑ دیتا ہوں خلیفہ کی نہیں کر، ویسے گھنٹہ تو لگ رہا ہے نا 4 ہوتا ہے، اللہ کے 2.5 منٹ یا 3 منٹ لگنے مسئلے پوچھنے کے، سنتا بندہ چھوڑ دیتا ہے ہاتھ کوئی ہونا تری ہونا کہ کوئی موت آنی کوئی اسرائیل آ گیا نا ابھی نہ پڑھ کے تو ہوں میں گن بسائیں
ان کدی بھی نہیں ہویا پر یہ حکمی گل ہے 3 منٹ خدا دینا ہے یا نہیں دینا. علماء یہ ضرور لکھا ہے جو تارک سنت ہے نا جو نماز کی سنتے نہیں پڑھتا جمعے نہیں سنتے نبی یہ مسئلہ ہے سلام کرنا یہ بجنے نے جی واڑے تو بیٹا نہیں کڈیاں اوکھی کھلی ہونیاں بھی ٹائم ہویا پیا بھاں پہ ہونی کھلے نہ نہیں پہ اللہ جانے کی موت پہ نہیں بس دعا بھی نہیں مانگتے کہیں کہ بھائی صاحب وہ پہ نہیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی صاحب؟ یہ جو جمعے کی سنتے ہیں یہ سنتیں موقدہ ہیں. یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح فجر کی 2 سنتیں ضروری ہیں. یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح ظہر کی سنتیں 4 اور آخری 2 ضروری ہیں. یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح مغرب کی 2 سنتیں ضروری ہیں. یہ اسی طرح ضروری ہے جو فرضوں کے بعد عشاء کی 2 سنتیں ضروری ہیں. پتہ ہی کوئی بس سمجھے نا ہفتے بعد ساڑھے 2 فرض لازم ہیں وہ بھی یہ خدا سے احسان کر کے آتا ہے اینڈ ٹائم پہ آیا آسائی صحیح پر آسائی کہاں جب دعا خطبہ بھی مکنا نہ ہو سکتا آسا صحیح 2 فرض پڑھ کے وہ احسان تیل سے کرنا آسا خدا لیکن انہی وقت انہی بھائیسا نہ جیتنا ٹائم تھوڑا دنیا داری نہ رہا بنگے اپنی کیڑی شاید دیکھنی جیڑی اس پہلے نہیں دیکھی اتنا بھی صبر نہیں برداشت نہیں بھئی میں فرض ہی ہو گیا 4 سنتا تھے اس کو بعد 2 سنتا اور پڑھ گیا. اچھا جتنے نوجوان ہیں نا یہ اکثر شاید انہوں کو پوچھو کہ جمعے کی نماز کا کیا طریقہ کہ کتنی نماز جمعے نہیں اللہ کی قسم انہوں جو اکثر کوئی نہ پتا اسی کیوں نہیں پتا اے بےمانہ پڑھی ہی نہیں کرتے سلام پھرے تو نہیں بھائی نہ نہیں پتہ کی ہوئے جدا پڑھن نہ پتا ہوئے اس وقت چھوڑ خیر سنتے ہی ٹائم کوئی بات تو این ساڑی بھڑے حالات حضور اکراس کرسا حضور نے طریقے چھوڑ سا تا کدی بھی اے نہ سمجھو بھی تساں کل دنیا سلوٹ مرے سی سلوٹ تساں مرے سی جی اج مری نہ ہیو جی غزہ چھوڑنا بس ٹائم رہ گیا تھوڑا جے سمجھ گئی کوئی بہانہ نہیں بڑھنا تھا نہیں تو ساڑھے وجود جو حضور کی سنت کے قائل نہیں ہیں جنہیں نزدیک اہمیت ہی نہیں سنتا نہیں انہوں نے وجود پتہ نہیں خدا ہے ہستی سے برداشت کیوں کیتا ہوا. خیر یہ ضمن بات آ گئی تو میں آئینی بڑھا سکتا چھوڑی کرتی میں جمعے تو نہیں میں یاد نہیں رہا. ہاں جی آخری گل کی فرمایا وہ بندہ جو عمل کرتا ہے من الصالحات سنت کے مطابق وہ مومنون عمل تا قبول ہے وہ مومنون اس حال وچ کہ وہ بندہ کور ہوئے اور مومن کے نیچے لکھا ہے کچھ شرط عمل تب قبول ہے جناب کہ جب تیرے دل میں ایمان ہوگا ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے فلا یخاف ظلما ولا حظما اگر تو مومن ہے اگر تو سنت پہ عمل کرنے والا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا فلا یخاف ظلما پس نہ خوف ہوگا تجھے ظلما کسی زیادتی کا ولا حظما اور کسی بھی بے انصافی کا نہ اللہ تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا نہ تیرے ساتھ کوئی بے انصافی ہوگی. ہاں فرشتے تجھے سلامیاں کریں گے اور کہیں گے کہ کیسے ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا ایک نقشہ کھینچا تھا جو میں نے آپ کے سامنے سنایا کہ یا تو مطالبات کرتے ہیں نچوڑ سے کٹھیے نا یا تو مطالبات کرتے ہیں بےایمان تعویلیں کرتے ہیں حجتیں کرتے ہیں یا سوالات کرتے ہیں یا شک شبے ڈالتے ہیں یا نبی کی ذات ہی کے منکر ہو جاتے ہیں کہ تم بندہ ہی نہیں انسان ہی نہیں نبی تو وہ ہونا ہے جڑا نور ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال ذکر کر کے آگے یہ کچھ نقشہ قیامت کا کھینچ دیا کچھ حالات کھینچ دیے کامیابی کے. فرمایا یہ مطالبات یہ سوالات تمہیں کسی کام نہیں آئیں گے ان چند باتوں سے تم کبھی بھی حاوی نہیں ہو پاؤ گے ہمیشہ ناکامی تمہارا مقدر ہوگی اور کامیاب وہ ہوگا جو میرے محبوب کی اداؤں کو کاپی کرے گا وہ مومن. شرط یہ ہے کہ وہ بندہ کون ہوگا مومن ہوگا. اللہ